اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اس میں سے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے لفظوں کو آواز دے رہی ہوں۔ ٹیکساس میں ایلیمنی اور شریک حیات کی مدد۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں ٹیکساس خاندانی ضابطہ میں اسپاؤزل دیکھ بھال کی تعریف شادی کی تحلیل کے مقدمے میں دوسرے شریک حیات کی مدد کے لیے ایک شریک حیات کی مستقبل کی آمدنی سے وقتاً فوقتاً ادائیگیوں کرنے کے طور پر کی گئی ہے۔ ایلیمنی ایک اصطلاح ہے جو میاں بیوی میں سے کسی ایک کی مستقبل میں مدد کے لیے میاں بیوی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں طلاق دینے والے میاں بیوی کے درمیان تصفیہ پر بات چیت کرنے کے لیے معاہدے پر مبنی کفالت ایک مفید ذریعہ ہو سکتا ہے جو وصول کرنے والے فریق کو آمدنی حاصل کرنے اور ادائیگی کرنے والی فریق کو ٹیکس فوائد فراہم کرنے کی اجازت دے گا۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں اسپاؤزل سپورٹ کی اہلیت کا تعین کئی عوامل پر کیا جائے گا۔ وصول کرنے والے فریق کی اپنی کم از کم معقول ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت پہلا معیار ہے۔ خاندانی تشدد جو کہ مقدمہ دائر کرنے سے پہلے پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے یا جب مقدمہ زیر التوا ہے، جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے کم از کم معقول ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی آمدنی حاصل کرنے میں ناکامی۔ اس کے علاوہ اگر شادی کو 10 سال سے زیادہ ہو تو آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاندانی تشدد ہوا ہے۔ 10 سال سے کم عمر کی شادی کے لیے آپ کو کسی قسم کا خاندانی تشدد دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر شادی میں آپ کا بچہ ہے اور کسی بھی عمر کے اس بچے کو جسمانی اور ذہنی معذوری کی وجہ سے کافی دیکھ بھال اور ذاتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر درخواست کرنے والا شریک حیات اس بچے کو دی جانے والی دیکھ بھال کی وجہ سے ان کی کم از کم معقول ضروریات کی فراہمی کرنے سے قاصر ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں معذوری کے حالات کے علاوہ دیکھ بھال کا دورانیہ معذوری کی صورتحال میں آپ مستقل طور پر دیکھ بھال کے لیے کہہ سکتے ہیں جو اس وقت تک ہے جب تک اسپاؤزل مینٹیننس کو ختم کرنے کی قانونی وجہ مثلاً فریقین کی موت یا دوبارہ شادی لاگو نہیں ہوگی۔ اگر شادی 10 سال سے کم ہے اور خاندانی تشدد ثابت ہو چکا ہے تو آپ 5 سال تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر شادی 10 سے 20 سال کے درمیان ہے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہے۔ 20 اور 30 سال ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال اور 30 سال کے اس سے زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت 10 سال ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں بچوں کی معاونت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والا طریقہ عدالت زیادہ سے زیادہ 5000 ماہانہ ایوارڈ پر غور کرے گی یا شریک حیات کی اوسط ماہانہ مجموعی آمدنی کا 20% سے زیادہ جو بھی کم ہو۔ اسپاؤزل سپورٹ مقاصد کے لیے مجموعی آمدنی بچوں کی معاونت سے کچھ مختلف ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں اسپاؤزل سپورٹ کے مقاصد کے لیے مجموعی آمدنی میں جو چیز شامل ہے وہ تمام اجرت اور تنخواہ کی آمدنی کا 100% اور ذاتی خدمات، سود کے منافع کی رائلٹی اور خود روزگار آمدنی کے لیے کوئی بھی اور معاوضہ ہے۔ کرائے کی خالص آمدنی، آپریٹنگ اخراجات اور رہن کی ادائیگیوں کو کم کرنے کے بعد کرائے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں غیر نقد اشیاء شامل نہیں ہیں۔ در حقیقت موصول ہونے والی دیگر تمام آمدنی بشمول منقطع تنخواہ، ریٹائرمنٹ کے فوائد، ذرائع سے قطع نظر نوٹوں سے سود کی آمدنی، تحائف اور انعامات، دیکھ بھال اور ایلیمنی۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں مجموعی آمدنی میں پرنسپل یا سرمائے سے حاصل ہونے والی رقم، وصولی اکاؤنٹس، وفاقی عوامی امدادی پروگراموں کے مطابق ادا کیے گئے فوائد، ضرورت مند خاندانوں کے لیے عارضی معاونت کے مطابق ادا کیے جانے والے فوائد، بچے کی رضاعی دیکھ بھال کے لیے ادائیگیاں، محکمہ ویٹرنز افیئرز کا سروس سے منسلک معذوری کا معاوضہ، اضافی سیکیورٹی آمدنی، سماجی تحفظ کے فوائد اور معذوری کے فوائد، کارکنوں کے معاوضے کے فوائد۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں عدالت جن عوامل پر غور کرے گی اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا کوئی شخص دیکھ بھال کے لیے اہل ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ ہر شریک حیات کی اپنی کم از کم معقول ضروریات فراہم کرنے کی اہلیت ہوگی۔ دونوں میاں بیوی کی تعلیم اور ملازمت کی مہارتیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری وقت یا معاون شریک حیات کو مالی طور پر خود مختار بننے کے لیے کافی آمدنی حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے تربیت، دیکھ بھال کے خواہاں شریک حیات کی عمر، ملازمت کی تاریخ، کمانے کی صلاحیت اور جسمانی اور جذباتی حالت،
اگر رشتے میں کوئی بچہ بھی ہوا ہے تو ہر شریک حیات کے لیے چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کی اہلیت، چاہے شریک حیات نے کمیونٹی جائیداد کو ضائع کیا ہو، پوشیدہ کیا ہو، تباہ کیا ہو یا ضائع کیا ہو، چاہے میاں بیوی نے شادی کے دوران دوسرے کی تعلیم، تربیت یا کمائی کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہو، جائیداد جو دونوں میاں بیوی شادی میں لائے، شریک حیات کے گھر والے کی کوئی شراکت ہو، ازدواجی بدسلوکی ہو جسے عام طور پر شادی کے دوران میاں بیوی میں سے کسی ایک کی طرف سے بدکاری اور ظالمانہ سلوک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاندانی تشدد کا ماضی میں ہونا۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں، قانونی طور پر اسپاؤزل سپورٹ مدت سے قطع نظر ختم ہو جائے گی۔ سابقہ شریک حیات میں سے کسی کی موت پر وصول کرنے والے شریک حیات کی دوبارہ شادی پر اور پھر وصول کرنے والے شریک حیات کی ایک نئے عاشق کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں صحبت، لہٰذا اگر وصول کرنے والا شریک حیات شادی نہیں کرے گا بلکہ ایک نئے محبوب کے ساتھ مسلسل ایک ہی رہائش گاہ میں رہے گا تو یہ عدالت کو اسپاؤزل دیکھ بھال کی ذمہ داری ختم کرنے کے لیے درخواست دینے کی بنیاد ہے۔ ایلیمنی معاہدے کی بنیاد پر ختم ہو جائے گی۔ ایلیمنی معاہداتی نوعیت کی ہوتی ہے اور یہ دیکھ بھال نہیں ہے، اور اس طرح آپ جو بھی معاہدہ کریں گے اس کی شرائط کے تحت آپ کی ایلیمنی کی معاونت کی ادائیگیوں کو ختم کرنے کی گنجائش ہوگی۔